السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے آیا ہو پنجتن کی نسبت، چہرے سے آیا ہو پنجتن کی نسبت، اور یا رب میری تقدیر میں لکھ دے حشر، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے حشر، زہرا حسن اور حسین کی نسبت، زہرا حسن اور حسین کی نسبت۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا بات رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کو اگر سمجھنا ہے تو غور فرمائے، کیا بات رضا اس گلستان چمن کی۔ کبھی آپ کوئی بہت زیادہ چیز آپ کو اچھی لگ جائے، چاہے کھانا ہو، لباس ہو، یا آپ کسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف یوں سمجھیں کہ تعریف کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہی نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی پوچھے آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں نا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ بولو کیا بات ہو، کوئی الفاظ ہی نہیں، کیا بولو تعریف کے الفاظ تو اسے آگے بڑھتے ہیں۔ جب بندہ اردو زبان میں بولتا ہے کیا بات ہے، اب آپ اس ذہن میں رکھیں، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس گلستان چمن کی۔ لوگ کہتے ہیں بریلی والے اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ میں نے کہا پریکٹیکل طور پر اعلیٰ حضرت نے سادات کی عزت، تعظیم، محبت سکار کر ہمارے گھٹیوں میں بھرا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا، کیا بات رضا اس گلستان چمن کی، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول۔ لہذا یہ کہنا کہ بریلی والے جو ہے سادات سے محبت نہیں کرتے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوا ہے بغداد شریف میں میرے ساتھ، خود ایک سید صاحب نے سوال کیا تھا، ہم نے سید صاحب نے خود سوال کیا تھا مجھ سے کہ مولانا آپ رضوی ہے؟ بولے الحمدللہ۔ تو کہا ہم نے سنا کہ رضوی لوگ سادات کی عزت نہیں کرتے، یقین جانے بغداد شریف غوث پاک کا دربار گوا، میں نے وہاں بیٹھ کر صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ سادات کی عزت اور عظمت پر میں نے سنایا۔ اس سید بھی تو پکے سید تھے نا، ایسا، اور ان کے اندر تکبر میں نہیں تھا۔ جب انہوں نے واقعہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا عاشق سادات کا، ایسا عاشق سیدوں کا، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، نکلا جملہ کے منہ سے۔ تو میں نے کہا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سادات کرام کی عزت کرتے ہیں اس پر اگر توجہ دے دے تو کافی بات ہو جائے گی۔ کہ آج میرا ٹاپک مولا کائنات ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ شعراء کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا قل لا، سورہ شعراء قرآن کی آیت ہے، قل لا محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو جو میں نے تمہیں دین لا کر دیا ہے، قرآن لا کر دیا ہے، نماز لا کر دیا ہے، روزہ لا کر دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ آیت کیوں اتری؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور تو سارا وقت دین میں لگا دیتے ہیں، تبلیغ میں لگا دیتے ہیں، حضور کے گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، چلو ہم کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں لے جا کر دیتے ہیں۔ تو سارے صحابہ اپنے پاس جو کچھ نذرانہ تھا لے جا کر حضور کی بارگاہ میں دینے کی کوشش کی، تو سرکار نے فرمایا میں نہیں لوں گا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ تاریخ اٹھا کر آپ اور بھی نبیوں کو دیکھیں تو قرآن ذکر کرتا ہے، قرآن میں آتا ہے یہی معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ کئی نبیوں کے ساتھ بھی ان کے امتیوں نے یہی معاملہ کیا تھا کہ کچھ پیسہ کچھ ہدیہ لا کر جب اپنے نبیوں کو خدمت میں پیش کیا، کہا حضور یہ لیجیے، کیونکہ سارا وقت آپ کا تبلیغ میں جاتا ہے، ہم چاہتے کہ یہ سارا پیسہ ہم آپ کی خدمت میں لگائے۔ تو سارے نبیوں نے، چاہے نوح علیہ السلام قرآن میں ذکر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذکر موجود ہے، سارے ان نبیوں نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں لوں گا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، کہا اے نوح اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، اے ابراہیم اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ہے۔ اور جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، مدینے کے تاجدار کی، جب صحابہ نے لے جا کر جو ہے نذرانہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک رب کا فیصلہ نہ آ جائے اس معاملے میں قبول نہیں کروں گا۔ تبھی یہ آیت پاک نازل ہوئی، تبھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل لا محبوب کہہ دے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، لہذا اے محبوب ان کو کہہ دے کہ میں جو دین کا کام کرو یہ اللہ کے لیے کیا ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ اجر نہیں چاہیے، کچھ اجرت نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ جانتا تھا صحابہ کی نیت کو، اللہ جانتا تھا صحابہ کی سوچ کو، وہ صاف ستھرے لوگ، ان کی نیتیں صاف تھی، وہ چاہتے تھے کہ حضور کو دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، وہ جان چکے تھے اس مسئلے کو، حضور راضی تو اللہ راضی ہو جائے گا، حضور خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو لہٰذا وہ خوش کرنے آئے تھے حضور کو اور حضور کے ذریعے رب کو، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے تو کہتے اجر تو نہیں لوں گا، لیکن نیتیں ان کی اچھی ہے، سوچ ان کی اچھی ہے، فکر ان کی اچھی ہے، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے تو کہہ دے الا المودۃ فی القربى، اجر تو نہیں چاہیے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور میرے ذریعے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، الا المودۃ فی القربى، کہ میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کون ہے، آپ کے خاندان والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب بعد میں کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے، اجر تو نہیں لیا لیکن اپنے خاندان کی محبت دے کر کچھ تو لیا ہے یا کچھ تو دیا ہے، خاندان کی محبت دے دیا، اجر نہیں لیا، ہدیہ نہیں لیا، پیسے نہیں لیے، لیکن کہا اس پہ تو کام کا یہ تو ہوا نا کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ کیوں کر دیا؟ جب اجر چاہیے نہیں تھا تو یہ ذمہ داری کیوں لگا دی کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ کوئی ایسا سوال کر سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے، تو دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو عطا فرماتا ہوں۔ میں کون؟ کیسے آقاؤں کا رضا ہوں، میں تو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، میں تو رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے یہ آگے کی سوچتے فرمایا
اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اہل بیت کی محبت تو دی نا، اجر تو نہیں لیا، محبت کرنے کا حکم تو دیا نا، میں نے کہا غور کرو، علماء فرماتے غور کرو، اس محبت میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ یہ مت سمجھا کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فائدہ آپ کا ہے۔ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے، اس میں برکت عطا فرمائے، اگر مال میں برکت چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہو، حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کا جو یہ چاہتا ہے جس کا چہرہ کھل جائے، نورانی ہو جائے، سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت کے چند مسائل محرم مبارک کے مہینے میں ہم اکثر سنتے ہیں، میں نے کچھ ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے لائی ہے۔ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا میں نبی ہوں، تو ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ نبوت تبلیغ کرتے کرتے جب دن پھیل رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر فرمایا اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے ہم پر عذاب نازل کر دیں۔ آپ اللہ سے کہہ دیجئے اللہ سے کہ آپ پر ہم پر عذاب نازل کر دیں، ہم نہیں مان رہے نا۔ اگر واقعی آپ سچے رسول ہے، معاذ اللہ، ابو جہل نے یہ بات کی تھی، عتبہ نے یہ بات کی تھی، شیبہ نے یہ بات کی تھی، اور اس کا ذکر 9ویں پارے سورہ انفال میں موجود ہے۔ 9ویں پارے میں سورہ انفال آیت نمبر 32 میں یہ موجود ہے کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کعبے کے قریب گئے، کعبے کا غلاف پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اے کعبے کے مالک، کیونکہ وہ رب کو تو مانتے تھے لیکن ان میں صفات میں رب کی ذات پر شرک کر رہے تھے۔ اب وہ کہنے لگے کعبے کے مالک اگر یہ واقعی، حضور کو بتا کر کہا یہ واقعی رسول ہے، یہ واقعی نبی ہے، تو ابھی اسی وقت، کیونکہ ہم ان کو نہیں مان رہے، اگر واقعی یہ رسول ہے، آپ دیکھیں کیا کہا، کفار و مشرکین کا ذکر خود قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتا ہے کعبے کا خلاف پکڑے ہوئے، توجہ کرے، کعبے کا خلاف پکڑے کون؟ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، اور حضور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قالو، قرآن ذکر کر رہا ہے، قالو اللہم ان کانا ھذا هو الحق من عندک، اے کعبے کے مالک اگر یہ واقعی رسول ہے، ہم ان کو نہیں مان رہے، تو تو کیا کر، تو یہ کہہ رہے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا إِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ واقعی رسول ہے اور ہم ان کو نہیں مان رہے تو بھیج ہم پر عذاب، تو بھیج ہم پر عذاب۔ لہذا آگے کہنے لگے کیا ہے کہ عذاب، پتھر کی بارش بھیج، آگ برسا آگ سے، ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں، ابتنا بعذاب علیم، اور ہم پر سخت عذاب بھیج۔ اور یہ کہہ کر یہ چیخنے لگے، کعبے کا خلاف پکڑ کر کہنے لگے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھیج، عذاب میں بھیج سکتا ہوں، لیکن میں ان کے بد عملیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں رب کہتا ہے میں ان کے بد عملیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے کفر شرک کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، محبوب میں یہ دیکھ رہا ہوں عذاب میں کیسے بھیج سکتا ہوں جبکہ ان کے درمیان تو موجود ہے۔ جب ان کے درمیان دیکھیں اب قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کیوں بھیج سکتا ہو جبکہ ان کے درمیان تو موجود ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت سورہ انفال کی ہے، اس کو ذہن میں رکھے، آگے بڑھے۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابہ یہ آسمان میں جو تارے دیکھ رہے ہو نا، بولے ہاں، جب تک یہ تارے سلامت ہے آسمان والے بھی سلامت رہے، جب تک یہ آسمان میں تارے سلامت ہے
آسمان والے بھی سلامت رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آسمان والوں کی بات آپ نے کر دی، یہ تو اوپر والوں کی بات آپ نے کر دی، یعنی فرشتے جب تک رہیں گے آسمانوں پر، جب تک آسمانوں پر تارے چمکتے رہیں گے، یہ تو آپ آسمانوں کی بات کر دی، ماہ سرکار آپ ذرا زمین کی بھی تو بات کر دے، زمین والوں کے لیے بھی کچھ بات آ دے کہ زمین کب تک قائم رہے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے صحابہ، آسمان والوں کے لیے یہ تارے امان ہے، اور زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے۔ زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے، جب تک میرے خاندان کا ایک ایک فرد، حضور جب تک عذاب نہیں آئے گا، دنیا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور حضور کی اہل بیت بھی جب تک ہے اس زمین پر، سرکار نے فرمایا جب تک اس زمین پر میری اہل بیت باقی رہے گی، اللہ قیامت بھیج ہی نہیں سکتا، اور جب اس زمین سے سادات ختم ہو جائیں گے قیامت فوراً آ جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ زمین امان میں ہے، زمین والے، جب تک میری اہل بیت زمین پر موجود ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کی اہل بیت کے ذریعے سے قیامت رکی ہوئی ہے، حضور کی اہل بیت کے ذریعے سے آسمان سے عذاب رکا ہوا ہے، حضور کی اہل بیت کے ذریعے سے قیامت رکی ہوئی ہے۔ جب تک جو ہے اس زمین پر اہل بیت قائم رہے گی، اس وقت تک نہ عذاب آ سکتا ہے، نہ قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ اہل بیت کی شان و مقام و مرتبہ ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا، کیا بات رضا، کچھ ایک بات بتائے، کچھ ایک تاریخ کو بتائے اہل بیت کی، بولے کیا بات رضا اس گلستان چمن کی، کیا بات رضا اس گلستان چمن کی، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنا ہے تو عالم بننا پڑتا، اعلیٰ حضرت کی اشعار سمجھنا ہے تو جو ہے نا بڑے سے بڑا علم لا کر لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ۔ اور آج ایک تانا یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اہل بیت کی شان تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ہم تو مولائے کائنات کے بارے میں آئے نا، سید السادات کے بارے میں آئے ہیں، آل رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پشت میں ان کی اولاد کو رکھا ہے، لیکن میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے، میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سنو، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے مومنی محبت کر سکتا ہے، منافق محبت نہیں کر سکتا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے دو تھے، ایک تو ان کو خدا مان لیا اور ایک یہودی ان کو گالیاں دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب تیرے ماننے والے بھی ہو گئے، کوئی تجھے اتنا غلو کر دیں گے کہ اوپر پہنچا دیں گے، اور کوئی تجھے جو ہے تجھے گالیاں دیں گے، تیرے بارے میں غیر بات کہیں گے۔ اس لیے سارے علماء نے فرمایا سنی کون ہوتا ہے، تو سارے علماء نے فرمایا سنی وہ ہے جو، سنی کون ہے، فرمایا سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے، ابو بکر اور عمر کو افضل جانے، اور ختنین یعنی عثمان اور علی سے محبت کرے۔ لہذا اہل سنت و جماعت صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والی جماعت ہے، اعتدال رکھتے ہیں، ہم عدل اور انصاف رکھتے ہیں، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم اس مقام و مرتبہ کے تحت مانتے ہیں، جس کا، اور یہ عقیدہ آج کا نہیں 1400 سال کا عقیدہ ہے۔ علماء نے پہلے کہہ دیا جو ترتیب خلافت کی ہے، جو ترتیب حضور کے بعد ظاہری زندگی کے بعد خلافت کی جو ترتیب ہے، فضیلت کی ہی وہی ترتیب ہے۔ حضور کی ظاہری زندگی کے بعد ابو بکر افضل ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ان کے بعد مولا علی ہے۔ اور فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان اور علی کی محبت صرف مومن کے دل میں ہی جماتی ہے، مومن کے دل میں ہی جمتی ہے۔ ابو بکر عمر اور عثمان اور علی کی محبت صرف مومن کے دل میں جمع ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تانا دیا جاتا ہے نا کہ ابو بکر سے محبت، ابو بکر علی سے محبت نہیں کرتے۔ اب سنیں آپ، میں آگے چل کر بتاؤں گا اب کس طرح محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
سرکار مدینہ میں علی کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، اس سارا بیان الحمدللہ جمعہ کے بیان میں ریکارڈ کر چکا ہوں، وہ آیا بھی ہے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر۔ آج ہم صرف فضائل کی بات کر رہے ہیں، اور مولا کائنات کے دور مبارک میں جو خارجیوں کا فتنہ تھا، جو رافضیوں کا فتنہ تھا، ہم اس پر بات کریں گے۔ آج صرف جو ہے نا ذرا میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے مولا کائنات کے دربار میں آپ کو عشق کی دنیا میں ایک جو ہے نا ایک جام پہ لانا چاہتا ہوں، ذرا اس بات پر غور فرمائے۔ پہلے اس بات کو میں کلیئر کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آجو باجو یعنی ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، سارے صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جگہ بیٹھنے کے لیے تھوڑی جگہ موجود نہیں تھی، کیا منظر تھا جب سرکار تشریف فرما ہو اور ارد گرد ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو اور دیگر صحابہ بھی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں جلوہ فرما ہو، ہے نا۔ لہذا اب غور کرے بیٹھے ہوئے، مولا علی کچھ کام سے گئے ہوئے تھے، مولا علی کچھ کام سے گئے ہوئے تھے، اور جب علی آئے دروازے کے پاس حضور کو سلام کیا، اب دیکھا جگہ تو کہیں نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، پورا مسجد بھری ہوئی ہے صحابہ کرام سے، جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ علی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، سرکار نگاہ نبوت اٹھا کر علی کو دیکھ رہے ہیں، سرکار نگاہ نبوت اٹھا کر علی کو دیکھ رہے ہیں، گویا نگاہی نگاہوں میں کہہ رہے ہیں علی بیٹھے گا کہاں پر، علی بیٹھے گا کہاں پر۔ تو لہٰذا جو مزاج رسول کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، جو مزاج رسول کو سب سے قریب سے دیکھنے اور سمجھنے والے ابو بکر کھڑے ہوئے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر حضور کی مزاج کو فوراً سمجھ جاتے تھے، حضرت ابو بکر حضور کے مزاج کو فوراً سمجھ جاتے تھے۔ ابو بکر سمجھ گئے سرکار بے چین ہے، سرکار بے چین ہے کہ علی کو جگہ دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جگہ بنائے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، کہا سنو، جگہ بنائی اور جگہ بنا کر فرمایا علی میرے بھائی آ یہاں بیٹھ جا، سبحان اللہ، علی میرے بھائی آ یہاں بیٹھ جا۔ اب آئے علی سامنے بیٹھ گئے، سرکار دیکھ رہے ہیں، جب علی بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا انما یعرف فضل لأہل الفضل ذو الفضل، فرمایا ابو بکر فضل والا ہی فضل والے کی قدر کو جانتا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ علی ابو بکر فضل والا ہی فضل والے کی قدر کو جانتا ہے، بولا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ خود افضل ہے لیکن اہل بیت سے محبت دیکھے، خود صحابہ میں افضل ہے انبیاء کے بعد، لیکن جو ہے ابو بکر کی محبت دیکھے۔ میں کتنے واقعات سناؤں، فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ میں علم کا شہر ہوں تو حدیث کا دروازہ ہے۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا نا، ایک اور حدیث پاک حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، حکمت علی کے در سے ملتی ہے، علم علی کے در سے ملتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب غور سے سنیں اس حدیث پاک کو۔ اب تو ابو بکر کی شان کو آپ نے دیکھ لیا کس طرح علی سے محبت کرتے ہیں، اب علی بھی ابو بکر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ خود علی مولا علی نے فرمایا تھا کہ جنت کا ٹکٹ مجھے دینے کو حضور نے فرمایا ہے، لیکن ساتھ میں کہا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ اب غور کرے، میں ذرا غور آپ کو ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ لہذا ہوا یہ تھا کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری زندگی سے حضور پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے، آپ نے سارے وقت ابو بکر صدیق علی کو قریب رکھا۔ مولا ابو بکر کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، تو آپ بھی حضرت علی کو بہت قریب رکھا کرتے تھے۔ اکثر کوئی معاملہ آتا فیصلہ کرانا ہوتا تو حضرت عمر جو جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سرکار نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے بعد اگر نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچتے تھے اللہ قرآن میں ویسی آیت اتار دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت پاک تھی،
کہ آپ فیصلے علی سے کراتے تھے. دیکھیے آپ پیار میں تھا. کیسی بات کر رہے ہو, کس طرح کی بات کر رہے ہو, فیصلے علی سے کراتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک عورت زنا کے کیس میں فاروق اعظم کے دربار میں لائی گئی. فاروق اعظم نے اس کو پکڑا اور فرمایا جب ثبوت ظاہر ہو گئے, ثبوت مل گیا, کہا اس کو, کیونکہ شادی شدہ عورت تھی, کہا اس کو سنگسار کیا جائے. مولا علی نے کہا امیر المومنین رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ عورت زانیہ ضرور ہے, ثبوت سب مل گئے ہیں, لیکن جو ہے یہ عورت ابھی جو ہے پیٹ سے ہے, پہلے اس کا بچہ پیدا ہو جانے دو, بعد میں اس کو سزا دینا, کیونکہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو بچی کا کیا قصور ہے, لہذا بچہ پیدا ہونے دیجئے, بعد میں یہ سزا دینا. یہی سرکار کا حکم ہے. حضرت عمر نے فرمایا علی تم نے آج اس فیصلے کو صحیح کر فرمایا. حضرت عمر ابن خطاب نے, اگر علی تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہی ہو جاتا, تم نہ ہو تو عمر ہلاک ہی ہو جاتا. لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو ہے فاروق اعظم حضرت مولا علی سے فیصلے کراتے تھے. ہوا یہ کہ ایک عربی اور ایک شخص میں جنگ بحث ہو گئی اور وہ فیصلہ کرانے فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا اے امیر المومنین آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے کہ اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب جملے پر غور فرمائے, بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا علی ذرا فیصلہ کر دو, علی تم ذرا اس کا فیصلہ کر دو. جب یہ کہنا تھا, جب یہ کہا تو وہ عربی کہنے لگا اے امیر المومنین فیصلہ آپ کریے, مجھے علی پر بھروسہ نہیں ہے, فیصلہ آپ کریے, میں علی سے نہیں آپ سے فیصلہ کرانے آیا ہوں. اتنا کہنا تھا, عمر کا جلال دیکھے, بولو اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم کی مثال ہے, بڑا نرم دل ہے, اور میرا عمر نوح کی مثال ہے, بڑا جلالی ہے. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جانتے ہو, عشرہ مبشرہ میں سے ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جو عشرہ مبشرہ جن کو 10 صحابہ میں وہ ایک صحابہ, جن کو 10 صحابہ جن کو سرکار نے ظاہری زندگی میں فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو. عبد الرحمن ابن عوف حضرت عمر ابن خطاب کی جلال والی کیفیت کو ظاہر کرتے فرماتے ہیں ایک مرتبہ مال غنیمت مدینے پاک میں آیا, عمر بانٹ رہے تھے, اتنے میں امام حسین آ گئے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں عمر کے بازو بیٹھا ہوا تھا, دوستانہ بھی تھا, بات پیار لاڑ سے ہماری چلا کرتی تھی, دوستانہ بھی تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں اچانک حسین آ گئے. حسین نے کہا امیر المومنین, حضرت عمر سے کہا چاچا جان میں یہ لے لوں, فرمایا لے لے. فرمایا چاچا میں یہ لے لوں, کہا لے لے. کہا چاچا میں یہ بھی لے لوں, کہا لے لے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے عمر کو ہاتھ لگا, کیا کرتا ہے سب حسین کو دے دیتا. پیچھے اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف کہتے اتنا کہنا تھا, عمر کا جلال آ گیا. عمر نے فرمایا جلال, حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں عمر کا ایسا جلال کہ میں اس جلال کے سامنے بیٹھ نہ سکا, اس جلال کے سامنے بیٹھ ٹک نہ سکا. لہذا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں عمر جلال میں آ گئے, فرمایا اے عبد الرحمن سب دے دوں گا. پھر اپنے سر سے امامہ ہٹایا, فرمایا یہ سر پہ جو بال ہے نا یہ بال بھی ان کے نامے کی وجہ سے ہو گئے ہیں. بولا محبت سے سبحان اللہ. کبھی پیر جلال میں ہو تو خریب جا کر دیکھو, وہ جلال کی کیفیت فاروق اعظم کی کیسی تھی ہوگی کہ کوئی سامنے بیٹھ نہیں سکتا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں عمر کے جلال کو دیکھ کے باہر آ گیا. اب دیکھے اس نے کیا کہا اس صحابی نے, اے امیر المومنین فیصلہ آپ کرے, میں علی سے فیصلہ نہیں کراتا. عمر کو جلال آیا اور عمر جلال میں فرماتے ہیں اس کا گالر پکڑا. حدیث میں آتا ہے عمر ابن خطاب نے اس کے کالر کو پکڑا اور پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے لا کر فرمایا ہاذا مولا یا و مولا کل مومن. تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ہاذا مولا یا, یہ میرا بھی مولا ہے, وہ کل مومن سارے مومنوں کا بھی مولا ہے. کیا ہے محبت نہیں تھی, کہنا عمر جلال میں آ گیا. یہ کالے کپڑے والوں کی باتوں میں نہ آئے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھے. مولا خود افضل ہے عمر مولا سے, لیکن فرماتے ہیں مولا یا مولا و مولا کل مومن,
کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ میرے بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کے بھی مولا ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہی ہے سیم اس طرح کا واقعہ جب ایک فاروق اعظم کے دربار میں کوئی فیصلہ کرانے آیا، فاروق اعظم نے مولا علی کی طرف کر کے کہا کہ یہ میرے فاصل ہے، ان کے پاس جا کر فیصلہ کرو تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ پلٹ کر دیکھا اور ہنس کر کہا وہ اونچے پیٹ والے، حضرت مولا علی کا پیٹ مبارک تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا، وہ اونچے پیٹ والے اتنا کہنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فاروق اعظم کو جلال آیا، آپ ٹھہرے نہیں بلکہ اس کو پکڑا اور اٹھا کر زمین پر پھینکا، زمین پر پھینکا اور سینے پر بیٹھ کر فرمایا ہاذا و مولایا و مولا کل مومن، یہ میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا بھی مولا ہے۔ مولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مولا کائنات کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خود ابو بکر افضل ہے لیکن اہل بیت سے محبت دیکھے، خود عمر فاروق اعظم افضل ہے لیکن اہل بیت سے محبت دیکھے۔ لیکن وقت اسی میں ختم ہو جائے گا اگر میں عثمان غنی کے دربار میں لے کر جاؤں، اگر میں ابو ہریرہ کے دربار میں لے جاؤں، اگر میں عبدالرحمن ابن عوف کے دربار میں لے جاؤں، لیکن وقت اس میں ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو امام آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی معتبر کتاب شرعیہ سے ایک روایت سناتا ہوں۔ خود مولا علی خارجیوں اور رافضیوں کے سامنے اپنی شان کو بیان فرمایا، امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا نام ہے شرعیہ۔ اس کتاب میں آپ نے خطبہ لکھا مولا علی کا، اور وہ خطبہ کیا ہے؟ خود مولا علی نے خارجیوں اور رافضیوں کے سامنے ٹھہر کر اپنی شان کو بیان فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں ابو بکر، اس لیے کہا جاتا ہے نا نبوت حضور پر ختم ہو گئی، حضور پر نبوت ختم ہو گئی، خلافت حضور کی خلافت علی پر ختم ہو گئی اور ولایت امام مہدی پر ختم ہونے والی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور نبوت کے خاتم ہے اور علی خلافت کے خاتم ہے۔ امام مہدی جو آئیں گے انشاءاللہ علی کی اولاد سے ہوں گے، امام مہدی ولایت کے خاتم ہوں گے۔ اب مولا علی کے بعد یہ بات بڑا پیارا جملہ حضرت ابو حسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، شیعوں کا عقیدہ تھا کہ دمات المس قلندر علی کا پہلا نمبر، نہ، پہلے کا نمبر ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ بات مان لے، یہ بات مان بھی لے کہ حضرت، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، تو حضرت ابو بکر نے خلافت دوسروں کو کیوں نہ دی، عمر سے خلافت کیوں نہ چلی، عثمان سے خلافت کیوں نہ چلی، اس کی وجہ بتاتے ہوئے ابو حسین احمد نوری جو خود سید ہے، خود آل رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنو کہ جب سرکار کی ظاہر زندگی کی پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، اور صرف یہ ظاہر میں خلیفہ نہیں باطن کے بھی خلیفہ تھے، کلو فضائل یعنی ساری فضیلت ابو بکر کے پاس تھی۔ ارے جو حضور کے دور میں حضور کے مصلی پر ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر روحانیت نہیں تو پھر اس کے اندر روحانیت ہوگی۔ حضور کے دور مبارک میں حضور کے مصلی پہ ٹھہر کر، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے نماز بنائے، جن کے بارے میں مولا علی نے خود کہا تھا، خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تو ہمارے دین ہمارے نماز کا امام ہے تو آج ہمارے سیاست کا بھی امام تو ہی ہوگا۔ لہذا خود مولا کائنات فرماتے ہیں میرے بعد سب سے افضل نبیوں کے بعد ابو بکر ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ان کے بعد عمر ہے۔ یہ ظاہر میں افضل تھے، یہ باطن میں افضل تھے۔ یہ بندر بات جو ہے نا آج کیا جا رہا ہے، ورنہ 1400 سال سے علماء کا عقیدہ دیکھے۔ میں اس بات پر افضلیت ابو بکر صدیق پر میں کر چکا ہوں، لیکن ایک وجہ بتاتا ہوں ابو بکر سے سلسلے کیوں نہیں چلے، عمر سے سلسلے کیوں نہ چلے، عثمان سے سلسلے کیوں نہ چلے، علی سے سلسلے سب چلے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو حسین احمد نوری فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ظاہری زندگی سے، ابو بکر بیٹھے 2 سال خلافت کرتے رہے، اس کے بعد آپ نے اپنا خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ رسول کے خلیفہ عمر موجود تھا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ آپ بولے رسول کے 3 خلفاء ہو اور میں اپنی خلافت ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ موجود ہے 3، عمر ہے، عثمان، علی ہے، تو میں اپنا خلیفہ کسی کو کیوں؟ لہذا اس لیے آپ نے ابو بکر نے خلافت نہیں دی۔ اس کے بعد فاروق اعظم بیٹھے، جب آپ کی شہادت ہوئی آپ نے دیکھا عثمان اور علی حضور کے خلیفہ ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے،
اور میں اپنی خلافت کسی اور کو کیوں دوں؟ آپ خاموش رہے۔ اور عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو عثمان غنی نے بھی اسی خیال سے، جب علی حضور کا خلیفہ موجود ہے اب میں کسی اور کو خلیفہ کیوں دوں؟ لہذا آپ خاموش رہے۔ اور مولا علی نے خلافت دی اسی لیے، سبحان اللہ، سلسلے چلے اس لیے کیونکہ مولا علی کے بعد کوئی ابو بکر عمر عثمان جیسا تھا ہی نہیں۔ مولا محبت سے سبحان اللہ، کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے علی نے خلافت دی حسن کو، علی نے خلافت دی امام خواجہ حسن بصری کو اور اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا اس لیے سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں۔ یہ آج مولا کائنات کی تمام فضیلتوں میں ایک فضیلت، دوسری فضیلت ہے، سارے سلسلے علی سے ملتے ہیں۔ مولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب امام آجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الشریعہ میں خود علی کا خطبہ، خود مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں خطبہ کیوں دیا؟ خطبے میں سامنے بیٹھنے والے جہاں مومن پہ تھے، ان مومنوں میں کچھ رافضی اور کچھ خارجی بھی بسے ہوئے تھے، ان کو سمجھانے اور ان کو بتانے کے لیے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، امام آجوری نے اپنی کتاب الشریعہ میں خطبہ، علی کا خطبہ، خود علی فرماتے ہیں، کبھی کیا ہے اپنی تعریف، یہ مولا علی خود تعریف کر رہے تھے، یہ مت سمجھے کہ علی نے اپنی تعریف خود کی، علی چاہتے نہیں تھے، علی چاہتے نہیں تھے خود کی تعریف کرے، کہ جن کی تعریف خود اللہ قرآن میں کر رہا ہو، بولو نا سبحان اللہ، جن کی تعریف خود اللہ قرآن میں کر رہا ہو، وہ کیوں چاہتے کہ اپنی تعریف ہو؟ لیکن کبھی یہ آیت کے تحت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ نے نعمتیں دی تو اس کا چرچا کرو، اس کا چرچا کرو۔ تو شکرانے کے طور پر اور لوگوں کو بتانے کے لیے، جو خارجی آپ کے فوج میں گھس کے آ گئے تھے، جو رافضی آپ کی فوج میں گھس کر آ گئے تھے، ان کو بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں، ان کو سمجھانے کے لیے علی کون ہے، اس لیے مولا کائنات کا یہ خطبہ ذہن میں رکھتے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں یہ خطبہ خود علی کا ہے، علی کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے بتا دیا امام آجوری علم العقائد کے بڑے معتبر امام، عقیدے میں لوگ آج تک ان کی پیروی کرتے جاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے جاتے ہیں، امام آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب شرائع، اس میں علی کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی خود کہتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کوئی ایسا ہے، خود علی فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جن کو سرکار نے فرمایا ہو کہ وہ میرا بھائی ہو؟ بولے نا بھائی رسول اللہ، سارے لوگوں میں سے آواز ہے نام، نہیں یا علی، ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے جن کو حضور نے کہا کہ تو میرا بھائی ہے۔ علی نے فرمایا مجھے حضور نے کہا تھا علی دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ، اور ہے بھی چاچا کے بیٹے، لیکن سرکار نے جب مدینہ پاک مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پاک میں آئے تب بھی سرکار نے فرمایا تھا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ سرکار مولا کائنات نے لوگوں کو بتا میں کون ہوں تم نہیں جانتے، حضور نے مجھ سے کہا کہ میں جو ہے دنیا اور آخرت میں ان کا بھائی ہوں۔ پھر سرکار مولا کائنات آگے بڑھے، لوگوں تم میں سے کسی کا چاچا ایسا ہے جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ یہ تمہارا چاچا اللہ کا بھی شیر ہے، رسول کا بھی شیر ہے؟ لوگوں نے فرمایا نام، اے علی ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جن کے چاچا کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہو۔ سرکار مولا کائنات نے فرمایا نام نہیں ہے، پر آج حضرت علی فرماتے سنو میرا چاچا امیر حمزہ ہے جن کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا کہ میں اے علی تمہارا چاچا امیر حمزہ وہ ہے جو جن کو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ علیہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ مولا محبت سے سبحان اللہ۔ علی فرماتے ہیں تمہارا کوئی چاچا نہیں جن کے بارے میں سرکار نے کہا ہو، میرے چاچا کو سرکار نے فرمایا کہ حمزہ کا عرش پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ پھر مولا علی آگے فرماتے ہیں کیا تمہارا کوئی ایسا بھائی ہے جن کو جنت کے میں 2 پر لگائے ہو، جنت کے 2 پر لگائے ہو اور ان پروں سے اللہ نے ان کو عزت دی ہو؟ لوگوں نے کہا اے علی ہمارا ایسا کوئی بھائی نہیں ہے جن کو اللہ نے جنت کے پر لگا کر عزت دی ہو۔ تو مولا علی فرماتے میرا سگا بڑا بھائی جعفر، بولا محبت سے سبحان اللہ، میرا سگا بڑا بھائی جعفر وہ ہے جن کو اللہ نے جنت کے پر لگا
بھائی ہے؟ کون ہے امام جعفر؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک طالب جن کی نسبت سے آپ کو عبد المناف کی جگہ ابو طالب کہا جاتا ہے، اب دوسرے بیٹے عقیل، تیسرے جعفر، چوتھے سب سے چھوٹے بیٹے علی ہے۔ علی ہے تو مولا علی کے بڑے بھائی سگے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، بولے محبت سے سبحان اللہ، جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ موتا دمشق کا ایک علاقہ ہے، سیریا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جنگ موتا کا وہ علاقہ کہ وہاں پر جو ہے جا کر حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے امام جعفر طیار؟ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے حضور کے کہنے پر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرے، 8 سال مکے میں رہے، اور ادھر جب مدینے آپ کو معلوم ہوا حضور بھی مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے ہیں، ادھر مدینے پاک میں جنگ خیبر جن کو مولا علی کے ذریعے سے خلاف فتح ہوا تھا، وہ خلاف فتح ہوا، خوشیاں صحابہ منا رہے تھے، مرحب جیسا خطرناک یہودی مر گیا، خیبر کا خلاف فتح ہوا، ادھر خیبر کا خلاف فتح ہوا، ادھر حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جعفر طیار حبشہ سے مدینے پاک آئے۔ حضور نے جعفر طیار کو دیکھا تو لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں میں کیا بتاؤں کس چیز کی مجھے خوشی ہے، خلاف فتح ہونے کی خوشی ہے یا میرا بھائی جعفر آنے کی خوشی ہے؟ یہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو آپ حضرت سرکار علیہ السلام تشویش میں تھے کہ میں یہ بیٹی کو کس کو دوں، کون پالے گا؟ علی آگے آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے دیجئے، میں ان کی بیٹی کو پال لوں گا، یہ میرے چاچا کی بیٹی میں پالوں گا۔ علی کے گردن کو پکڑا یعنی کھاندے کو پکڑا، پیچھے کیا جعفر طیار نے، آگے آئے، فرمایا آقا مجھے دیجئے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، دوسرا یہ ہے جو میری بیوی ہے اس بچی کی سگی خالہ بھی ہے، میری بیوی اس بچی کی سگی خالہ بھی ہے، لہٰذا میں جو ہے ان کو پالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جعفر تو نے سچ بات کی ہے کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے، میں حمزہ کی بیٹی تجھے دیتا ہوں، تو پال لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جعفر طیار کے ہاتھ میں بچی آئی، جعفر طیار خوش ہوئے اور کہا کہ سرکار نے میری بات سنی، اللہ کے رسول نے میری بات سنی، سن کر سرکار کی محبت میں آپ وجد کرنے لگے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ، جنگ موتا ملک روم والوں نے ایک سفیر کو جب بھیجا تھا سرکار نے، تو رومیوں نے سفیر کو، کبھی ایک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن حضور کے بھیجے ہوئے سفیر کو رومیوں نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو سرکار نے فوج تیار کی اور فوج تیار کر کر فرمایا کہ جاؤ اب تم لوگ جا کر وہاں مقابلہ کرو۔ جمعے کا دن تھا، فجر کے بعد جعفر طیار گئے، زید بن حارثہ ہے اور جو ہے زید عبداللہ بن رواحہ ہے، اب یہ 3 کمانڈر، خالد بن ولید ہے، 4 کمانڈر، یہ چلے گئے۔ جب گئے کتنا خطرناک معرکہ تھا، کتنی خطرناک جنگ تھی۔ یہ تو ملک شام میں جا رہے، کہاں مدینہ پاک، کہاں میل و دور ملک شام، موتا کا مقام، وہاں جنگ ہو رہی ہے، ادھر صحابہ دیگر تشویش میں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ تمام مسلمان کا آسسہ وہاں گیا ہوا ہے، پوری طاقت وہاں پر گئی ہوئی ہے، ہو کیا رہا ہوگا؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جلوہ فرما ہے، آپ نے پورے صحابہ کو بلوایا، بلا کر فرمایا تمہاری تشویش میں جانتا ہوں، یہاں بیٹھو، وہاں کیا ہو رہا ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے خبر دے دیتا ہوں۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ سرکار تشریف فرما ہے، کہاں ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے، علم غیب کا انکار کرنے والوں بدعقیدہ وہابی تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کرے نہیں ہے، لیکن یہ حدیثیں ہے صحیح حدیث پاک، سرکار مدینے میں رہ کر جنگ موتا میں کیا ہو رہا تھا بتا رہے تھے۔ صحابہ بیٹھے، سرکار نے فرمایا اب دیکھو جھنڈا جو کمانڈو ہے جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہا، کچھ دیر کے بعد حضور رونے لگے، زید شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا زید شہید ہو گیا۔
آپ کی داڑھی مبارک گر گئی. پھر آپ نے فرمایا جھنڈا جو ہے عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا ہے. اپنی سرکار کچھ دیر کے بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں, اب جھنڈا میرا بھائی جعفر طیار کے ہاتھ میں آیا ہے. کچھ دیر کے بعد سرکار روئے اور آنکھوں سے آپ آنسو جاری, داڑھی مبارک آپ کی بھیگ گئی. صحابہ نے پوچھا حضور اب کیا ہوا؟ کہا میرا بھائی جعفر طیار بھی شہید ہو گیا ہے. اب جو ہے جھنڈا جو ہے خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے اس کے ہاتھ میں آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں فتح اور کامیابی عطا فرما دی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں, سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی جعفر طیار کے دونوں بازو کو دشمنوں نے کاٹ دیا تھا. علی کے مولا علی کے سگے بڑے بھائی کے دونوں بازو کو جب کاٹ دیا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت سے 2 پر لے جا. سبحان اللہ. جنت سے 2 پر لے جا اور لے جا کر جو ہے جعفر طیار کے بازو کو لگا دے اور عزت کے ساتھ ہوا میں اڑاتے ہوئے میرے پاس لے کر آنا. محبت سے سبحان اللہ. ایک بار سرکار بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو کس نے سلام کیا؟ کہا ابھی جعفر طیار ہوا میں اڑتے اڑتے جا رہے تھے اور جاتے جاتے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, تو جواب ان کو دے رہا تھا. ایک مرتبہ جبرائیل سے سرکار نے پوچھا جبرائیل ذرا یہ تو بتا اس جنگ میں تو زید بھی شہید ہوا تھا, اس جنگ میں تو عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوا تھا, اس جنگ میں تو دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے تھے, لیکن ان کو اتنا پروٹوکول, ان کو اتنی عزت نہیں دی گئی, جعفر کو اتنی عزت کیوں دی گئی کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 پر بھیجے, اتنی عزت ان کو کیوں ملی؟ تو جبرائیل کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بات دراصل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل اس جنگ میں شہید زید بھی ہوا ہے, اس جنگ میں شہید عبداللہ بن رواحہ بھی ہوا ہے, اس جنگ میں شہید اور بھی غلامان مصطفیٰ ہوئے ہیں, لیکن جعفر کی بات کچھ اور ہے. محبت سے سبحان اللہ. جعفر کی بات کچھ اور ہے. کہا جبرائیل نے یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جعفر کی بات یہ ہے کہ جعفر میرے محبوب کے خاندان سے نسبت رکھتا ہے, اس لیے کہ یہ اہل بیت سے ہے, اس کو یہ عزت دو کہ اس کو جنت سے 2 پر لے جا کر عزت کے ساتھ جنت میں لے کر آنا. جعفر طیار کو جو پر ملے ہیں یہ پروٹوکول کس دی گئی ہے؟ حضور کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے, حضور کے خاندان کے ہونے کی وجہ سے ملی ہے. خیر اس واقعے کی طرف مولا علی اشارہ کرتے ہوئے تم میں سے کس کا چاچا ہے جن کے جنت میں 2 پر لگے ہو؟ وہ میرا بھائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 پر بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. پھر ہم مولا علی قابل آگے بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اور ہے؟ ہاں پہلے کیا کہا؟ تم میں سے کوئی ہے جن کو سرکار نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی سرکار. پھر مولا علی دوسری بار کیا کہا؟ تم میں سے کوئی ہے جن کا چاچا وہ ہو جن کو اللہ اور رسول کا شیر ہو. تیسری بار مولا علی نے کیا کہا؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جن کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے 2 پر لگائے ہو؟ میرا بھائی ہے, وہ میرا چاچا ہے, مجھے حضور نے دنیا آخرت میں اپنا بھائی کہا ہے. اب 4تھی مرتبہ خود مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. بولنا سبحان اللہ. خود مولا کے فضائل آپ کر رہے ہیں نا, مولا کی زبان سے سنیں. خود مولا فضائل فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے عقد میں, جس کے نکاح میں رسول اللہ کی بیٹی آئی ہو, رسول اللہ کی بیٹی آئی ہو, لوگوں نے کہا نام اے علی ہم میں سے کوئی نہیں ہے, فرمایا میں ہوں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیا ہے. یہاں پر ایک بات سنے اعلیٰ حضرت کا جملہ, اعلیٰ حضرت کی روحانیت پر غور ڈال جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, علی پر بچپن سے حضور کے احسانات ہے. علی آغوش نبوت میں پلا ہے. بولو یار سبحان اللہ. علی آغوش نبوت میں پلا ہے. ارے بھائی جو خواص پاک کی صحبت میں ہے اس کو پوچھو جس کو روحانیت کا عالم کیا ہے.
جو قریب نواز کی سنگت میں رہا اس سے پوچھو اس کی روحانیت کا عالم کیا ہے. جو قریب نواز کی سنگت میں رہا وہ قطب الدین بختیار کاکی بنا. جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں رہا وہ بابا فرید گنج شکر بنا. جو بابا فرید گنج شکر کی صحبت میں رہا وہ جو ہے نظام الدین اولیاء بنا. اور جو نظام الدین اولیاء کی صحبت میں رہا وہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی بنا ہے. اب مجھے بتاؤ علی تو بچپن سے آغوش نبوت میں پڑھ رہے ہیں. علی تو بچپن سے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ابھی منتہا نہیں تھا. علی پر جو احسانات حضور کے ہیں یہ ابھی منتہا نہیں تھا, منتہا نہیں تھا. یہ ان کا کمال, ان کی تربیت, ان کی روحانیت کی انتہا نہیں تھی. وہ بچپن میں حضور کے ساتھ رہے, یہ روحانیت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو, علی بچپن سے حضور کے ساتھ رہے, یہ ان کی روحانیت کی ابتدا تھی. حضور کے جوانی حضور کے ساتھ رہے, یہ ان کی روحانیت کی تربیت تھی. ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے, یہ کمال پہنچانے کی ان کے لیے تربیت تھی. لیکن علی کی انتہا ولایت کی تب ہوئی. بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی کے ولایت کی انتہا کب ہوئی؟ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کب ہوئی؟ فرماتے اعلیٰ حضرت جب ان کے نکاح میں فاطمہ آئی ہے. کیا بات رضا, کیا بات ہے رضا اس چمن گلستان چمن کی. کیا بات رضا اس گلستان چمن کی جس میں زہرا ہے کلی حسن حسین پھول. کیا جملہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علی کی ولایت کی منتہا فاطمہ. بولو نا محبت سے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. خود مولا علی فرماتے تم میں سے کوئی ہے, جب آپ نے خارجیوں اور رافضیوں کے سامنے اپنی تقریر کی تھی فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جن کے عقد میں رسول اللہ کی چہیتی اور لاڈلی بیٹیاں؟ نا, میں ہوں, میرے عقد میں علی ہے. فرماتے فاطمہ آئی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں سبحان اللہ, آگے فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے بیٹے ایسے ہیں, تم میں سے کسی کے بیٹے ایسے ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ جنتوں کے سردار, جنتی نوجوانوں کے سردار ہو, جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. لوگوں نے کہا نام اے علی نہیں ہے. فرمایا میرے بیٹے حسن حسین ہیں جن کو حضور نے فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ, محبت سے اور محبت سے اور محبت سے. بولو محبت سے. خود مولا کیا کہتے ہیں؟ خود مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے بیٹا. اب یہاں ایک جملہ میں کہہ دوں, سرکار نے فرمایا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. تو اب ابو بکر اور عمر کہاں جائیں گے؟ عثمان, یہ تو حسن بالاتفاق ابو بکر حسن حسین سے افضل ہے, علی سے بھی افضل ہے. عمر حضرت حسن حسین علی سے بھی افضل ہے. کیا حسن اور حسین ابو بکر اور عمر کے بھی سردار ہو گئے؟ فرمایا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں, بوڑھے جو جنتیوں کے سردار ہیں, اور حسن حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں تو سب جوان جائیں گے, مرا بوڑھا ہو جائیں گے تو سب جوان. اب صحابہ یہاں پر جملہ سنیں. اب علماء فرماتے ہیں سنو, جو بوڑھے کیا بوڑھا ہو کر مرا ہے جب وہ جنت میں جائے گا وہ ابو بکر اور عمر کے جھنڈے کے نیچے آئے گا, اور جو نوجوانی میں مرا ہے وہ جنت میں جائے گا وہ حسن حسین کے جھنڈے کے سائے تلے آئے گا, اور یہ سب کے سب رسول اللہ کے جھنڈے کے سائے تلے جائیں گے. بولا محبت سے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ خود مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, خود مولا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. کون؟ مولا علی, جو ممبر گھوڑے پر بیٹھتے پیر رکھتے, دوسرا پیر اس طرف ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. دوسرا پیر اس طرف ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے. سیدنا نوح علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام
جب زبور پڑھتے تو گھوڑے پہ پیر رکھتے اور ادھر ڈالنے سے پہلے داؤد علیہ السلام پورا زبور پڑھ لیا کرتے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. لیکن مولا علی کے بارے میں آتا ہے جب آپ گھوڑے کے ذہن پر پہلا ختم رکھتے اور ادھر پیر ڈالنے سے پہلے پورا کا پورا قرآن پڑھ لیتے. محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. جب ایک عالم دین نے یہ واقعہ سنایا تو ایک کھڑا ہو کر کہا میں نہیں مانتا. اس عالم نے پوچھا کیوں نہیں مانتا؟ بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 بارے پیر گھوڑے کے ذہن میں ادھر پیر رکھے اور ادھر پیر ڈالنے سے پہلے وہ پورا قرآن پڑھ لے. میری عقل نہیں مانتی ہے، میں اس کو نہیں سمجھ سکتا، میں اس کو نہیں مانتا. وہ عالم دین نے فرمایا اچھا یہ مانتا ہے کہ حضور گئے اور آئے معراج کی رات؟ کہا یہ تو مانتا ہوں، معراج کے حضور گئے اور آئے. اور کتنی دیر میں؟ کچھ سیکنڈ میں جا کر آئے. کہا کہ جب تو حضور کی معراج کا انکار کرے گا میں نہیں مانتا. میری عقل میں نہیں، حضور کی معراج کو تو مانتا ہوں، علی کی اس بات کو نہیں مانتا ہوں. کہا حضور کی معراج کو کیوں مانتا ہے؟ کہا یہ حضور کا معجزہ ہے. تو عالم دین فرمائے علی کی کرامت ہے. اب آپ مولا علی سے خود پوچھو. کسی نے علی سے پوچھ لیا علی بولے کیا؟ ایک حافظ کم سے کم اچھے سے اچھا حافظ 16 گھنٹے لگاتا ہے پورا قرآن پڑھنے. بولو رسول اللہ. کوئی 3 دن لگاتا ہے، کوئی 5 دن لگا دیتا اچھے سے اچھا حافظ. لیکن آپ ایسے کیسے پڑھ لیتے کہ پیر ادھر رکھے ادھر ڈالنے سے پہلے پڑھ لے؟ بولو رسول اللہ. خود مولا علی مسکرائے. سوال ہوا علی سے. اور ایسا نہیں پڑھتے تھے کہ اسپیڈ جو تراویح میں آج کل امام صاحب پڑھ رہا یا لمن کے صاحب سوا سمجھ میں نہیں آ ٹھہر کر پڑھتے چلے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار نے کیا فرمایا؟ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لہذا خود مولا علی سے جب پوچھا حضور پڑھ کیسے لیتے ہیں اتنا جلدی، پیر ادھر ڈالنے سے پہلے ادھر ڈالنے تک؟ فرمایا علی مولا کائنات فرماتے سنو میرا صرف زبان ہی قرآن نہیں پڑھتا. علی فرماتے ہیں صرف میری زبان ہی قرآن نہیں پڑھتا بلکہ جسم کا بال اور روح اللہ کا کلام پڑھتا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہے. آگے مولا کائنات سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ یہ امام آجوری کی وہی خطبہ، مولا علی کا خطبہ چل رہا ہے ابھی. تم میں سے کوئی ایسا ہے جن کے بارے میں سرکار نے یہ کہا ہو کہ تم ناپاکی کی حالت میں سے بھی گزر سکتے ہو مسجد کے اندر سے؟ لوگوں نے کہا نام علی ایسا ہی ہے. فرمایا میں ہوں. بولو یار سبحان اللہ. کیونکہ فائدہ ہی کعبے کے اندر ہے، شہادت بھی مسجد کے اندر ہے. پیدا کعبے کے اندر، شہادت مسجد کے اندر. کہا یا اللہ راز کیا ہے؟ فرمایا کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، رسول کی آل بھی پاک ہے. اس لیے تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے. بولنا محبت سے اور محبت سے اور محبت سے. ولادت مولا کائنات علی کے چاہنے والوں پر چہرے پہ خوشی آنی چاہیے. علی پیدا ہوئے. بولو نا سبحان اللہ. ولادت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے 13 رجب. عام فیل کے 30 سال بعد آپ پیدا ہوئے اور کعبے کے اندر پیدا ہوئے. آپ کی ماں بھی وہ ماں ہے، وہ ہاشمی خاتون، جو ہاشمی خاندان کے پہلی خاتون ہے. فاطمہ علی کی ماں کا نام ہے، جو
ایمان لائی اور جب ان کا انتقال ہوا، مولا کائنات کی ماں کا انتقال ہوا مدینے پاک میں، تو جب ان کی قبر کو تیار کی گئی، اللہ کے رسول اس قبر میں لیٹ گئے اور لیٹ کر فرمایا یا اللہ میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے، میرے وسیلے سے اور سارے نبیوں کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو کشادہ کر دے۔ یہاں دیکھیں یہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے، مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلافت میں آئے، لوگ کہتے ہیں آپ کا اتنا علم تھا، میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھو، مولانا سبحان اللہ، محبت سے عبداللہ بن عباس سے پوچھو علی کے پاس کیا علم تھا۔ برکات آل رسول کتاب کا نام لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کے ہم عصر بزرگ ہے، فلسطین میں آپ کا مزار شریف ہے، وہاں عرب کے یہ مجدد گزرے ہیں علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب برکات آل رسول آپ اس میں پڑھ کر دیکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بار بار سنا ہے، بار بار سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ کہا کیا سنا؟ کہا مولا علی بار بار کہتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا لکھ دوں، پورا قرآن نہیں، پورا قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا، 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا۔ عبداللہ ابن عباس تو شاگرد تھے علی کے خاص، ہاں شاگرد ہے، بار بار علی سے پڑھتے تھے۔ مولانا سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس کون؟ جو حضور کے سگے چاچا کے بیٹے، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین اور قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ وہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، علی کے دربار میں میں گیا، کیونکہ سارا وقت جب خلافت کا دور تھا فطرے تھے، کبھی یہاں جنگ کبھی وہاں جنگ، کبھی یہ معاملہ کبھی وہ معاملہ، اس لیے مولا علی جو ہے مکہ مدینے پاک چھوڑ کر کوفہ میں آ کر رہنے لگ گئے تھے۔ کوفہ میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رات کا وقت تھا، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے دربار میں گیا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو بیان کیا، ساری رات گزر گئی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رات کہاں گئی کیسے کہ پتہ نہیں چلا، رات گزر گئی، مولا علی نے بسم اللہ کے بے کی تفسیر میں رات گزار دی ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے جو ایسا علم کا شہسوار ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا علم تھا تو آگے پھیلا کیوں نہیں؟ وقت کہاں تھا؟ وقت کہاں تھا؟ جنگیں ہی جنگیں، قتال ہی قتال۔ جب آپ خلافت میں آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قاتلان عثمان غنی کا بدلہ لیجئے، یہیں سے مسئلہ شروع ہوا تھا، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، ادھر جنگ چھڑی، پھر جنگ صفین ہوا، جنگ جمل ہوا، جنگ صفین جنگ جمل، یہ جگہوں سے پھر مولا کائنات واپس ایک جگہ جا رہے تھے، جب جا رہے تھے لوگوں نے آ کر فرمایا یا علی، بولے کہا علی ہمارے پاس قافلے میں پانی ختم ہو گیا ہے، بولے کچھ دور چلو، کچھ دور گئے، ایک گرجا گھر نظر آیا، ایک گرجا گھر نظر آیا، حضرت علی نے فرمایا اس گرجا گھر میں جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کہیں پر اس کے پاس پانی ہے۔ وہ گرجا کا جو گھر کا پادری تھا، پادری عیسائیوں میں جو آج کی طرح اس کو پپ کہتے ہیں نا، جو وائٹ کپڑے پہن کے، پہلے تو اس کو پادری کہتے تھے، وہ پادری آیا باہر، آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس اتنا پانی نہیں کہ آپ کی پوری فوج کو پلا سکے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ ملے گا کہاں؟ تو یہاں سے 6 مائل دور، 6 مائل دور وہاں پر آپ کو پانی مل سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سے فرمایا کہ اب بات یہ ہے ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، پوری کی پوری فوج پیاس سے تڑپ رہی ہے، پتہ نہیں وہاں تک گئے تک کتنے لوگ مر جائیں گے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، اپنے گھوڑے کو مشرق کی طرف کیا اور فرمایا اس آگے کہا اس وہاں کھودو۔ جب وہاں کھودا گیا جہاں علی نے نشان بتایا تھا، وہاں کھودا گیا تھا، یہ سارا منظر پادری جو ہے اپنے گرجا گھر کے چھت پہ سے دیکھ رہا ہے، وہاں کھودا گیا، وہاں پر ایک پتھر نکلا، اب پورے لوگ طاقت لگا رہے ہیں، پتھر
ہل نہیں رہا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا اٹھاؤ اس پتھر کو نکالو, اس کے نیچے پانی ضرور ہے. لہذا پوری طاقت لگانے کے بعد وہ پتھر ہلا نہیں. اب علی خود نیچے آئے, گھوڑے سے نیچے اترے, آستین کو چڑھایا اور ہاتھ لگا کر پتھر کو اٹھا کر پھینک دیا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. جو پتھر کئی لوگوں سے ہی نہیں رہا تھا, مولا علی نے ہاتھ لگایا, اٹھایا اور پھینکا, پانی نکلا. اتنا میٹھا پانی ساری فوج نے پیا, گھوڑوں نے پیا, جانوروں نے پیا, پانی بھر کر رکھ لیا. مولا نے پھر پتھر کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا. پادری اس چھت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا, نیچے آیا اور نیچے آ کر کہا کہ آپ ہاتھ تو بڑھائے, پہلے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ نبی ہے؟ کہا نہیں, میں نبی نہیں ہوں, میں نبی کا داماد ہوں, ان کا غلام ہوں. وہ پادری کہنے لگا ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اے علی, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گرجا گھر, یہ گرجا گھر میں ہمارے آپ ہی کے انتظار میں ہمارے کئی پادری چلے گئے ہیں. ہر پادری کہتا تھا کہ ایک نبی کا وزیر آئے گا, اس کے ہاتھ پر یہ گرجا گھر کے سامنے پانی کا چشمہ نکال کر بتائے گا, اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لینا. لہذا کئی پادری چلے گئے, اب میری باری تھی, میں انتظار تو آپ ہی کا کر رہا تھا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس گرجا گھر کے سامنے ایک پانی کا چشمہ ہوگا, وہ نبی کا داماد ہوگا, وہ چشمے کو نکال کر بتائے گا. بولے محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے, مولا علی بڑے عاجزی کے پیکر, بولو نا سبحان اللہ, بڑے عاجزی کے پیکر, آپ رونے لگ گئے. فرمایا میرا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی اللہ نے لکھا. بولو نا سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت علی یہ جنگوں سے آپ کو فرصت نہیں تھی. آخری بات کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے ہمارا, ظہر کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ کھانے کا انتظام میں ضرور کر جائے. آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو جنگ ہوئی صحابہ میں اکثر اس پر بہت بار تقریر کر چکا ہوں, اس پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. صحابہ کے اختلافات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے, حق پر مولا علی تھے, یہ آپ بول سکتے ہیں کہ حق پر مولا علی تھے. اور رہا فضائل اور مقام مرتبے کی بات, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا کائنات تو دور کی بات ہے, امیر معاویہ امام حسین کے بھی برابر رہی فضائل میں, رتبے میں, مقام میں, کہ امام حسین کا وہ مقام مرتبہ ہے. مولا علی تو دور کی بات ہے. تو لہذا جب معاملہ کیا ہوا, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, امیر معاویہ کی فوج میں بھی عبداللہ بن سبا کے باغی گھس چکے تھے, مولا علی کائنات علی مرتضیٰ کی فوج میں بھی کچھ باغی گھس چکے تھے. جب جنگ بہت خطرناک ہوئی, جنگ صفین, اور اس جنگ میں کئی صحابہ اور کئی مسلمان شہید ہوئے, تو دو طرف سے فیصلہ ہوا بھائی جنگ ختم کرنی چاہیے. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے جنگ ختم کرے. اب فیصلہ آیا تو دونوں جنگ آپس میں ملنے والے تھے, تو ادھر والے پریشان جو اس فوج میں باغی چھپے ہوئے تھے, ادھر فوج میں جو باغی چھپے تو وہ بھی پریشان. اگر یہ دونوں مل گئے یعنی علی اور معاویہ مل گئے تو ہم اسپورٹس ہو جائیں گے, ہم باہر آ جائیں گے. اب کیا کرے, تو کچھ خارجی جو باغی تھے باہر نکلے. فرمایا علی نے شرک کر دیا. اللہ اکبر. مولا علی پر خارجیوں نے فتویٰ لگایا شرک کا, کہا علی نے شرک کر دیا. شرک کا لفظ استعمال کیا, پڑھو تاریخ اٹھا کر. مولا علی کو کہا, وہ علی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں علی تم سے مومنی محبت کرے گا, منافق نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جامع ترمذی ہمیں حدیث پاک ہے, آپ جائے فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر دیکھیں. ابو سعید خدری صحابی رسول کہتے ہیں ہم مدینے پاک میں جہاں کہیں بھی لوگوں کا مجمع دیکھتے, جہاں پر سب ٹوپی والے اور داڑھی والے نظر آتے, تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ان میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو صحابی رسول ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم اس مجمع میں علی کا ذکر کر دیتے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری ہم کہتے من کنت مولا فہذا علی المولا, علی کا ذکر کرتے, لوگوں کے چہروں کو دیکھتے, جو علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل گیا, ابو سعید خدری کہتے ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے. اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ اتر گیا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے. اور صحابہ کے دور میں علی تھے, علی
جو منافق اور مومن کی پہچان بنے، آگے بڑھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ سنی کی پہچان امام اعظم تھے، آگے بڑھے۔ ایک دور ایسا تھا سنی کی پہچان غوث اعظم بنے، آگے بڑھے۔ ایک دور ایسا تھا سنی کی پہچان غریب نواز بنے، آگے بڑھے۔ ایک دور ایسا تھا سنی کی پہچان بندہ نواز بنے، اور آج کے اس دور میں سنیوں کی جان اور پہچان بریلی کے احمد رضا خان ہے۔ لہذا اس دور میں جو قادریوں نے اپنے دربار کے باہر کسی مضبوط چوکیدار کو بٹھایا ہے، کوئی خارجی کوئی رافضی اس اندر داخل نہ ہو سکے، اس چوکیدار کا نام احمد رضا ہے۔ چشتیوں نے اپنی خانخواہ کے باہر جس مضبوط چوکیدار کو بٹھایا ہے تاکہ کوئی خارجی کوئی رافضی اندر نہ آ سکے، اس چوکیدار کا نام احمد رضا ہے۔ نقشہ بندی ہو، سہروردیہ ہو، جو ہر سلسلے والوں نے اپنے خانخواہ کے باہر مضبوط شخصیت کو بٹھایا ہے، ان کا نام احمد رضا ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں، بول بالے میرے سرکاروں کے ہیں۔ ابے اجمیر کے خادموں، تمہیں کیا معلوم ہے اہل بیت سے محبت رضوی کتنا کرتے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم آج کہتے ہو کہ تم مجھے ایک بات بتائے، یہ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے، میں کہتا ہوں تمہیں یہ بات بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے تمہیں چڑ ہے کیوں؟ اس سلام سے کچھ وجہ تو بتا، ہماری بات کر مانے، ہماری بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تم لوگ اس سلام پر تم کہتے ہو نا یا نبی سلام، کوئی اور سلام کی پابندی نہیں کرتے، پھر اس سلام پر لڑائی جھگڑے کرتے کیوں؟ پہلے بتاؤ اس میں ایسی کیا برائی لکھی تاکہ یہ عوام بھی سمجھے، تمہاری بات کو ہم بھی سمجھے؟ کچھ تو بتاؤ نا بھائی، اس سلام میں لکھا کیا ہے، کیا خرابی ہے، تم جس کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ سلام یا نبی سلام ہے کہ ہم وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو جان یا نبی سلام علیکہ میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں سلام میں بھی کوئی خرابی؟ پہلے عقل سے ان سے پوچھو نہیں، روکنے کی وجہ کچھ تو وجہ بتاؤ۔ کیا اعلی حضرت السلام نے اپنی تعریف کی؟ کیا اعلی حضرت السلام نے اپنے خاندان کی تعریف کی؟ کیا اعلی حضرت السلام نے اپنے مریدوں کی تعریف کی؟ کیا اعلی حضرت السلام نے جب لکھا تو کیا اپنے سلسلے کی تعریف، اپنے شہر کی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف؟ نہ، اعلی حضرت کا قلم اٹھایا تو حضور کے پیدائش کی تعریف۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا وہ طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پیدائش کی تعریف، اعلی حضرت کے ہونٹوں کی تعریف، پتلی پتلی گلے خود سے کی وہ پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت السلام نے حضور کے زبان کی تعریف کی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت السلام نے حضور کے کانوں کی تعریف کی ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک سننے والے پکار، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے حضور سلام میں کیوں تمہیں پرواہ ہے؟ نہیں تم لوگ رضوی لوگ اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ میں نے کہا اعلی حضرت ایک ہی شعر تو اگر سمجھ جاتا نا، ہاں اعلی حضرت کی شعر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک شعر ہے نا اعلی حضرت کا، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ایک عالم کو عرب پکڑ لیا، کہا یہ شعر اعلی حضرت نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا یہی تو ہے نا، اعلی حضرت کو سمجھ جائے تو عالم ہونا پڑے۔ بولے کیا خرابی ہے؟ وہ عرب کی زمین، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہ کیا شعر لکھ دیا اعلی حضرت نے؟ تو انہوں نے کہا عرب صاحب آپ کیا سمجھے اس شعر کا؟ بولے مدینے میں آؤ یا مکہ میں آؤ تو پیر رکھ کر نہیں سر کے بل چلو، ایسا کیسے چلے گے؟ عرب کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
عالم دین مسکرائے، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بولے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی اپنے گھر استاد کو اپنے پیر کو بلایا ہے؟ کبھی سچا مرید کیا کہتا ہے؟ حضور تھوڑا ٹائم تو ہمارے گھر میں قدم رکھ کے جائیے، بولو سبحان اللہ۔ کسی نیک آدمی کو کہتا ہے ذرا آپ ہمارے گھر میں قدم رکھ کر جائیے تاکہ برکت ہو، پیر کو کہتا ہے نا مرید ذرا قدم رکھ کر چلے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرام کی زمین یعنی مدینہ، اور تو قدم رکھ کر واپس چلے جا، تو قدم رکھ کر واپس چلے جا، نہیں، ارے سر کا موقع ہے، یعنی اے آنے والے دعا کر یہیں پر موت آ جائے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کو تم شاعری نہیں سمجھ، شاعروں میں پڑھو کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، کیا بات رضا، بولو سبحان اللہ۔ مجھے ابھی بھی بچتا ہے اس کیفیت پر، جب اردو زبان میں ہم کسی کی تعریف کی انتہا کرتے تھے، ارے بھائی ان کی کیا بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا کسی کی تعریف میں ہم حد سے زیادہ کا تو یار وہ کچھ الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا بولوں ان کے بارے میں، کیا بات کہوں ان کے بارے میں، جب انتہائی نہیں اس تعریف کی، اعلیٰ حضرت کیا بات رضا، بولو یار سبحان اللہ، کیا بات رضا اس گلستان چمن کی جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول، بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار۔ خیر جب یہ معاملہ صرف 2 منٹ رہ گئے، جب یہ معاملہ آیا کیونکہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے، پہچانو اس دور میں قاضی تھے، اس دور میں وہابی ہے۔ خارجیوں نے حضرت علی سے فرمایا علی تم فیصلہ کرتے ہو ابو موسیٰ اشعری کو بھیج کر، اور ادھر سے ابو موسیٰ اشعری آ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس گئے، تم فیصلہ کرتے ہو، شرک کرتے ہو، فیصلہ کرنے والا تو حاکم اللہ ہے، تم نے فیصلہ کیا تم شرک کر رہے ہو، اور ایک گینگ بنا لی خارجیوں نے، اور ایسے نمازی پرہیزگار تھے پورے کے پورے، چہرے پر داڑھی پیشانے پر کٹا تھے خارجی، علی کے بغض میں انہوں نے علی کو فتویٰ دیا تھا معاذ اللہ کہ علی مشرک ہو گئے، یہ فتویٰ تک انہوں نے دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا علی مجھے ایک موقع دیجیے، میں ان بدبختوں سے بات کرتا ہوں، کیونکہ ان کی باتوں میں کچھ لوگ آ جاتے ہے نا، وہابیوں کی باتوں میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، بس میں ان کو سمجھا تو توبہ کر واپس سنی ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے گھس گئے تھے اس محفل میں، ان کی باتوں میں پروپیگنڈا ایسا کر دیا تھا کہ علی نے شرک کر دیا، تو باتوں میں آ گئے، باتوں میں مت اور تحقیق کرو۔ اب عبداللہ ابن عباس یمنی جھپا پہنے خارجیوں کے قریب گئے، سب کے سب دائرے والے، فرمایا تم لوگ علی پر فتویٰ کیوں لگاتے ہو؟ لوگوں نے کہا حاکم اللہ ہے، قرآن میں کہتا ہے، بولے ہاں اللہ حاکم ہے، تو پھر یہ علی کسی کو حاکم کیسے بنا سکتے، یہ شرک ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس مسکرائے، فرمایا سنو حقیقی حاکم تو اللہ ہی ہے، لیکن سورہ نساء، عبداللہ ابن عباس فرمایا سورہ نساء نہیں پڑھا، جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اللہ قرآن میں سورہ نساء میں فرماتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، ادھر سے ایک حاکم آئے اور ادھر سے ایک حاکم آئے، بولو نا سبحان اللہ، یہ کہا نا۔ اب جو لوگ بھٹکائی میں آگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، حاکم تو اللہ ہے، لیکن ایک حاکم وہ بھی ہے جن کو اللہ بناتا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں میاں بیوی کا جھگڑا تو ایک فیصلہ کرنے والا ادھر سے آئے، ایک فیصلہ حاکم ادھر سے آئے، بولے ہاں، پھر اللہ قرآن میں نہیں کہتا علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سارے حاکموں کا حاکم ہے، تو حاکم بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں فیصلہ کرنے والے، ہاں تو علی نے کیا غلط کیا، کچھ لوگ توبہ کر کر پھر سے واپس آ گئے، اور جو وہابی کٹر قسم کے خارجی وہابی تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے، اب مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا ہم ان سے جنگ کریں گے، اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اب جنگ کی باری آئی، وہ لوگ جنگ کی باری آئی تو ادھر آپ کے مولا علی کے ساتھی میں سے ایک ساتھی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا میں ان سے لڑوں کیسے، یہ تو نماز پڑھتے کلمہ پڑھتے ہے نا، علی کا ساتھی حیران ہو گیا یہ تو نماز پڑھتے کلمہ پڑھتے، آج ہم پریشان ہوتے ہیں وہابیوں کو دیکھ کر، یہ تو کلمہ پڑھے نماز پڑھ لے، تو مولا علی کا ساتھی پریشان ہو گیا ان لوگوں کو دیکھ کر، یہ تو نماز پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے۔ اب یہی سوچ میں تھے، ایک آدمی آیا کہا اے علی وہ خارجی دریا پار کر چکے، علی نے فرمایا نام ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آدمی آیا کہا
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی وہ خارجی دریا پار کر چکے ہیں. حضرت علی نے فرمایا نام ایسا نہیں ہو سکتا. تیسرا آدمی آیا, کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ دریا کے کنارے آ کر ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں. علی کے چہرے پہ جلال آیا, نام ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, سورج کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت جو کہہ دے وہ بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی ہے. سرکار نے فرمایا تھا علی وہ دریا پار نہیں کرے گا خارجی فتنہ. ظاہری زندگی میں حضور نے علی کو بتا دیا تھا کہ فتنہ کیا ہوگا, کہ وہ دریا پار نہیں کریں گے. اب یہ جو شک میں تھا نا بیٹا ہوا علی کا غلام, وہ بولے اب موقع اچھا ہے کہ علی حق پر ہے یا نہیں معلوم ہوگا. وہ گیا دریا کے قریب, اگر وہ دریا کے ادھر ہے تو میں علی کے ساتھ, وہ دریا کے ادھر ہے تو پھر میں ان کے ساتھ. وہ گیا دوڑتے ہوئے. غور کرے وہ لوگ مولا علی کے ساتھ رہ کر صحابہ سے بھی لڑے, تب ان کو ایسا شک نہیں آیا. خارجیوں کو دیکھ کر اتنا شک آیا, تو وہابیوں کو دیکھ کر کی باتوں کو دیکھ کر ٹھس مس مت جاؤ, پریشان نہ ہو. اس دور میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے. مولا علی کے ساتھ ہی پریشان ہو گئے, دوڑتے دریا کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ دریا پار نہیں کرے, دریا کو وہی سیٹ ہے. اب ان کو یقین علی حق پر ہے. پیچھے سے علی نے ہاتھ میں آیا, اب پتا چلا, بول اللہ سبحان اللہ, اس کو ہاتھ لگا کر کھاندا ہلا کر اب سمجھ میں آیا, بولو محبت سے سبحان اللہ. اب یہ فتنے سے جنگ ہوئی اور خارجیوں کو علی نے قتل فرمایا. فرمایا اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا, سرکار نے فرمایا تھا ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کا سینہ بالکل عورتوں کی طرح لٹکتا ہوگا اور جس کی جسم سے بدبو آتی ہوگی. لہذا یہ مولا کائنات کے کہنے کو اس کو ڈھونڈا گیا تو اس کی لاش سب سے نیچے دبی ہوئی ہوئی. یہ خارجی فتنہ اس دور میں تھا, آج کے دور میں وہاں بھی فتنہ ہے. آخری ایک جملہ بات ختم کر میں انشاءاللہ ہم سلام کریں, ہم جو ہے آج نماز کے لیے کھڑے جائیں گے. سنو, جب مولا کائنات اپنی فضائل بیان کریں, امام آجوری کے بارے میں بتائیں, تم میں سے کوئی ہے, آخری جملہ فرمایا, تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد آنکھیں بند کی ہو؟ بولو رسول اللہ. لوگوں نے کہا نام, کہا علی نے میں نے بند کی. بولو یا رسول اللہ, میں نے بند کی ہے. قاضی عیاض نے اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا, علی جب میں ظاہری دنیا سے جاؤں گا غسل تو دے گا, غسل تو دے گا, کیونکہ اگر وہ حالت میں تیرے علاوہ کوئی اور مجھے دیکھے گا وہ نابینا ہو جائے گا, وہ اندھا ہو جائے گا. خود مولا کائنات فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے, میں نے حضور کی آنکھوں کو بند کیا. بولو محبت سے سبحان اللہ, محبت سے سبحان اللہ. پھر سرکار کے جسم مبارک کو غسل میں نے کپڑوں کے ساتھ دیا. دیکھیں بھائی, جب میت کو غسل دیتے ہیں, میں ایک عام میت کی بات کر رہا ہوں, عام میت تو اس کے اندر سے گو باز بھی نکلتی ہے, خلیزات بھی نکلتی ہے, منہ سے تھوک نکلتا ہے مرنے کے بعد, تو یہ ناپاک ہوتا ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے. ہم بھی جب سوتے ہیں نا, منہ سے تھوک نکلے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن خائن نکلے تو ناپاک ہوتا ہے. لیکن سوتے ریل نکلی یا تھوک نکلا یہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن میت سے نکلا ہوا منہ سے تھوک بھی ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کے غسل کو دیا اچھی طرح, کپڑوں کے اوپر سے پانی ڈالا, دائیں بائیں اچھی طرح دیکھا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ جیسی ظاہری زندگی میں آپ پاک و صاف تھے, پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا جسم بالکل پاک و صاف ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں جیسا جیسا کپڑوں کے اوپر سے میں پانی ڈال رہا تھا ایسا دکھ رہا تھا جیسا میں نے مشک اور عنبر کو چھیڑ دیا ہے. پانی جس میں مبارک پر ڈال رہا ہوں مشک عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو نکلتی جا رہی تھی, خوشبو کے لہریں نکل رہی تھی. مولا علی فرماتے ہیں حضور کو جب میں غسل دے رہا تھا, مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ کر سرکار نے فرمایا تھا علی وہ بدبخت آدمی ہوگا جو تیرے داڑھی کو خون سے لال کرے گا. عبد الرحمن بن ملجم جو خود حافظ قرآن تھا, اس نے 17 رمضان مبارک کی فجر میں نماز مسجد میں داخل ہوئے, پیچھے سے آ کر ابن ملجم نے آپ کے کن پٹی میں چاقو مارا اور وہ دماغ تک پہنچی, اور آپ کی زبان سے پہلا لفظ علی کے نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور پھر آپ کو جو ہے
آپ کی شہادت 20 رمضان شریف کو ہوئی، بعض کہتے ہیں 21 صحیح روایت ہے 20 رمضان شریف کو آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے بڑے بیٹے امام حسن نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ اور کیونکہ خاجہ آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے یہ سوچ کر رات کے اندھیرے میں لے جا کر آپ کو نجف کے جو موجودہ علاقہ نجف ہے وہاں پر آپ کی تدفین کی۔ آج بھی آپ کا مزار شریف نجف میں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے مراقبہ کر کے کہا علی پاک کا مزار نجف ہی میں ہے، لہذا آپ بھی آپ کا فیضان جاری ہے۔ آج کا دن آپ کی ولادت کا دن ہے، دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر باطن جسم اور روح اور دل کو پاک و ستھرا بنائے، جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا بیٹھے کو قبول فرمائے، اور ان تمام کو سچا عاشق رسول بنائے۔ یا اللہ اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ میرے مولا، استقامت عطا فرما، اور جو دھیرے دھیرے اس جماعت میں رافضی تفضیلی قسم کے لوگ آ رہے مولا ان کی شر سے ہماری حفاظت فرما، دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ مولا، دنیا سے اٹھا تو ایمان پر اٹھا مولا، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔